خواب پرندوں کے پروں پر ہوتا ہے۔ آپ نے یہ حدیث اکثر اہل علم سے سنی ہوگی اور معبرین سے بھی یہ باتیں آپ نے سنی ہوگی۔ جس حدیث کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اور سنن ترمذی الرؤیا میں، سنن ابن ماجہ تحفۃ الاشراف اور مسند احمد وغیرہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب پرندے کے پیر پر ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کر دی جائے، اور جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا اور اسے اپنے دوست یا کسی صاحب عقل کے سوا کسی اور سے بیان نہ کرنا۔ علامہ البانی، شیخ زبیر علی زئی وغیرہ نے اس حدیث کو، زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ البتہ جو بات آج اس ویڈیو کے توسط سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے شیخ سعد الشتری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ حدیث، اس کی صحت کے بارے میں بیان فرما دیجئے۔ حدیث الرؤيا معلقة على رجل الطائر، معلقة على رؤية الطائر، الرؤيا على قدم الطائر۔ نعم، هذا الخبر لأهل العلم فيه كلام۔ اہل علم کا اس سلسلے میں انہوں نے اس حدیث پر، اس خبر پر کلام کیا ہے۔ وإذا أول مؤول الرؤيا، جب معبر اس خواب کو سننے کے بعد پہلی مرتبہ جو بھی اس کی تعبیر بیان کرتا ہے، هل يكون تعبيرها على تأويله أو لا يلزم ذلك؟ قولان لأهل العلم اس سلسلے میں کہ وہ جو معبر نے بیان کیا ہے اس پر وقوع پذیر ہو جاتی ہے، دو اقوال ہیں اہل علم کے اس بارے میں۔ والظاهر أنه لا يلزم، الظاہر انہ لا يلزم۔ تو شیخ سعد الشتری حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر جو بات معلوم ہوتی ہے وہ کسی کے بیان کرنے سے کی تعبیر وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ من وجود تعبير من يعبر خطأ، وہ تعبیر، جس تعبیر کو غلطی سے بیان کیا جائے وہ چاہے اچھی ہو یا بری ہو، اگر اچھی ہے تو بشارت پر مبنی ہے، کم از کم آپ کے چہرے پر اسے سن کر خوشگواری یا خوشی محسوس ہوگی، لیکن بہت سے معبرین اس سلسلے میں اپنی رائے جو ان کی سمجھ میں آتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جیسی تعبیر بیان کی گئی ہے چاہے کہ وہ غلط ہی تعبیر کیوں نہ ہو وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ أن يكون تعبير الرؤيا على وفق ما عبره ذلك المعبر۔ تو تعبیر کوئی بھی ہو اس خواب کی، لیکن معبر نے جو تعبیر بیان کی ہے وہ وقوع پذیر ہوگی۔ اس سلسلے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں، وقد جاء في الحديث، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے۔ أن رجلا قص على النبي صلى الله عليه ایک وسلم، آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف حاضر ہوتا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے خواب کو بیان کرتا ہے۔ لما رؤيا فقال أبو بكر يا رسول الله دع، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ تشریف فرما تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب سننے کے بعد ابو بکر نے فرمایا کہ میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں، يعني أعبرها، مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر بیان کر دوں۔ لما فسر تلك الرؤيا، تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر بیان کری، قال النبي صلى الله عليه وسلم له، آپ علیہ السلام نے انہیں یہ فرمایا، کنہیں فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن کریم نازل ہوتا ہے
اور دوسری وہ شخصیت جو امت میں سب سے افضل درجہ رکھتی ہے، امتیوں میں ابو بکر کی شان سب سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ تو آپ علیہ السلام ابو بکر کو کیا فرما رہے ہیں؟ اصبت فی بعض واخطأت فی بعض۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر میں کچھ باتیں تو صحیح بیان فرما دی ہیں اور کچھ محل نظر ہے غلطی پر مبنی ہیں۔ دل هذا على انه لا يلزم من تفسير الرؤيا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صحیح اور غلط کی تعبیر کہ آپ نے اس کا کچھ حصہ صحیح بیان کیا ہے اور کچھ حصہ جو درست نہیں تھا وہ بھی بیان کر دیا ہے، تو درست نہ بیان کرنا وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، شیخ سعد شطری یہی بیان فرما رہے ہیں، من تفسير الرؤيا الخاطئ ان تقع تلك الرؤيا على وفق تفسيره۔ تو یہاں شیخ سعد شطری یہ فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، بعض فدل هذا على انه لا يلزم من تفسير الرؤيا الخاطئ ان تقع تلك الرؤيا على وفق تفسيره۔ تو وہ خواب کی غلط تعبیر بھی بیان کرنے سے اس کی صحیح تعبیر پر غلط تعبیر اثر انداز نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ وقوع پذیر ہوتی ہے۔ تو یہ اہل علم، ابھی ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو پر گفتگو کہیں کسی چینل پر ہو رہی تھی خواب کی تعبیر کے سلسلے میں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کیونکہ ہمارے یہاں بھی رومانہ آپ کے خوابوں کی تعبیر سن کر آپ کو ان کی تعبیر بیان کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیت دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت عظیم صلاحیت ہے، اور اس صلاحیت سے وہ آپ کے اور میرے چہروں پر جو مسکراہٹیں لانے کی کوشش کرتی ہیں، بشارت اور خوشیاں دینے کی کوشش کرتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہم اس چینل پر اور اس چینل کے ویورز پر قائم اور دائم رکھے، ان کا تعاون اور ان کی اس خدمت کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت بخشے۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا خواب بھیجنا چاہتے ہوں تو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ پوائنٹس اس کے ذکر کر دیجئے، کیونکہ اگر خواب تعبیر اس کی لینتھ زیادہ ہو جائے گی تو وہ دشواری پر مبنی ہو سکتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ شارٹس ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں خواب کی تعبیر کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ میرا فون نمبر ہے 00966504637 پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان